وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا بے شک ہم نے فتح دی آپ کو واضح فتح، ہم نے آپ کو واضح اور صریح فتح عطا کی آپ کے دشمنوں پر۔ سورۃ الفتح کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ الفتح فتح عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ پرانے زمانے میں بھی بعض لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہاں فتح مکہ مراد ہے، حالانکہ یہاں فتح مکہ نہیں، یہاں صلح حدیبیہ مراد ہے۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا، فتح عظیم قرار دیا گیا۔ یہ سورۃ الفتح یہ صلح حدیبیہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ صلح حدیبیہ یہ 6 ہجری میں ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شدید خواہش تھی کہ ہمیں عمرہ کا موقع ملے، لیکن مکہ مکرمہ پر ظالم اور آپ کے دشمن جو ہیں وہ غاصب تھے اور وہ وہاں حکمران تھے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو وہاں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرہ کر رہے ہیں مکہ مکرمہ کا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ نبی جو خواب خود دیکھے وہ خواب بھی وہی ہوتا ہے، یا نبی کسی دوسرے کے دیکھے ہوئے کے خواب کی تعبیر کر دے، وہ تعبیر بھی وہی ہوتی ہے۔ کسی دوسرے کے دیکھے ہوئے کے خواب کی تعبیر نبی بیان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے مطابق اپنے بیٹے سے ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت اسماعیل جن کو اللہ نے نبی بنایا وہ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی وہ کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ حالانکہ وہ تو خواب تھا، تو پتہ لگا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کی، سورہ یوسف میں تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ ایک قیدی کے بارے میں فرمایا کہ تم دوبارہ جو ہے وہ شراب نچوڑتے رہو گے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ تم نے جو دیکھا ہے کہ تمہارے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے اسے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو تمہیں سولی دے دی جائے گی اور پرندے تمہاری لاش لٹکتی رہے گی اور پرندے جو ہیں وہ تمہارے سر سے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور پھر یہ تعبیر بیان کر کے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم سوال کر رہے تھے اس سوال کے بارے میں کام طے کر دیا گیا ہے۔ جب یہ تعبیر بیان کیا تو یوسف نے اب جس کو یہ بتایا کہ تم جیل سے چھوٹ جاؤ گے اور جیل سے چھوٹ کر دوبارہ اپنے پرانے وظیفے پر بادشاہ کے ہاں چلے جاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی، وہ تو کہنے لگا نہیں میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا۔ اس نے خواب اس لیے تو نہیں بتایا تھا کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ مجھے سولی دے دی جائے گی اور برے طریقے سے میرے جرم کی مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ نہیں، اب اس انکار کا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جو تم سوال کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ کے ہاں فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو نبی کسی کے دیکھے خواب کی تعبیر کر دے یا نبی خواب دیکھے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے
وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اجازت ملی، آپ کو حکم ملا کہ آپ عمرہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تاکہ خواب پورا ہو۔ لیکن مکہ مکرمہ کے لوگ، ان کے اندر جہالت والی حمیت تھی۔ ایک ہوتی ہے غیرت اور غصہ جو اچھا ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور ایک غیرت یا غصہ یا حمیت ہوتی ہے جو جہالت والی اور غلط قسم کی حمیت ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے دشمن ہیں اور وہ آ کے عمرہ کر کے چلے جائیں اور ہم یہاں موجود ہوں، ہم بعد میں عرب لوگوں کو منہ کیسے دکھائیں گے کہ جی ہمارے دشمن آئے اور عمرہ کر کے چلے گئے؟ یہ تو بہادری نہ ہوئی، ہم تو ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کسی کو اس دین سے روک لینا اور کسی کو عمرہ نہ کرنے دینا، یہ کوئی بہادری نہیں تھی۔ لیکن یہ جہالت کی حمیت، تو جاہل لوگ تھے اور جاہلیت میں مبتلا تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، کافروں کے اندر جاہلیت والی حمیت پیدا ہو گئی اور انہوں نے روک دیا کہ نہیں، ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ بڑے عقل مند اور معاملہ فہم انسان تھے، تو مشہور ہو گیا کہ جن کو شہید کر دیا گیا۔ اب تو بات برداشت سے باہر ہو گئی کہ جی سفیر کو تو قتل کرنا یہ تو کسی بھی قانون کی روح سے جائز نہیں ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیعت لی صحابہ کرام سے خون کی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ جب تک بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم سب مارے جائیں تو مارے جائیں، ورنہ ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسی صورت کے اندر خوشخبری دی کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان سب سے اللہ راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان کو جنت کا جو ہے وہ اللہ نے ان کو خوشخبری دی۔ وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم۔ تو وہ بعد میں پتہ لگا خبر جھوٹی ہے، اور جب قریش کو پتہ لگا کہ مسلمان تو اب مرنے مارنے پر تیار ہو گئے ہیں، سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو گئے ہیں، پہلے ہی ان کو پتہ تھا مسلمانوں سے لڑنا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، تو وہ صلح پر تیار ہو گئے۔ لیکن صلح کی شرطیں انہوں نے بڑی سخت قسم کی ایسی پیش کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے کہ جس میں ان کا ہاتھ اوپر ہو، مسلمانوں کا ہاتھ نیچے ہو۔ اب ہم نے پڑھا پیچھے کہ صلح ایسی صورت میں کہ مسلمان غالب ہوں تو بلا وجہ صلح نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر صلح کی ضرورت ہو اور کافر جو ہیں وہ صلح کا مطالبہ کریں تو پھر صلح کر لینی چاہیے اگر اس میں فائدہ ہو۔ تو اس صلح کے اندر بہت بڑا فائدہ تھا۔ وہ فائدہ یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کافی عرصے سے حالت جنگ میں تھے، اور حالت جنگ کے اندر ساری توجہ، چاہے وہ جہاد ہی کیوں نہ ہو، ساری توجہ جو ہے وہ لڑنے میں اور ان چیزوں میں لگ جاتی ہے۔ وہ جو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، سمجھانے کا کام ہے، وہ رک جاتا ہے۔ تو جنگ بدر کے بعد کفار جنگ احد کے لیے آئے، پھر جنگ خندق کے لیے آئے، 5 ہجری میں تو جنگ خندق ہوئی ہے۔ تو اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے فرما دیا تھا کہ اب وہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے، اور پھر اس کے بعد غزوہ خندق کے بعد پھر مسلمانوں نے پیش قدمی کی ہے، پھر دوسروں نے آ کے حملہ نہیں کیا۔ تو اب یہ جو صلح اگر ہو جاتی تو اس صلح کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو موقع مل جاتا کہ مسلمان تھوڑا سا سکون سے بیٹھ سکیں اور پھر اللہ کے دین کو عرب دیگر قبائل میں اور پھر عرب سے باہر بھی پہنچا سکیں۔ اور آپ دیکھیں صلح کے جب صلح ہوئی ہے اس وقت یہ جو لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، یہ اصحاب شجرہ ان کو کہتے ہیں، درخت والے، جنہوں نے درخت کے نیچے صلح کی تھی، 1400 لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا ہے، 2 سال کے بعد 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی ہے، اور وہ مسلمان وہ کافروں کے خلاف نہیں ہے، وہ یہودیوں کی سرکوبی کے لیے، اور 8 ہجری کو فتح مکہ۔ صرف 2 سال کے عرصے میں 10,000 مسلمان تھے، 10,000۔ دیکھیے اتنا فرق پڑتا ہے صلح سے، اور تعداد اتنی تیزی سے پھر بڑھتی ہے۔ تو جب یہ صلح ہوئی اس میں کچھ شرائط ایسی تھیں جس میں ظاہراً محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں مسلمانوں کی ہٹھی ہو رہی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب جوشیلے تھے، اور ان کا جوش، ان کا غضب اللہ کے لیے تھا، تو وہ کچھ جوشیلے تھے، تو
تو وہ اور بعض صحابہ کرام کہنے لگے کہ نہیں، ایسی شرائط تو نہیں ہونی چاہیے جس میں ہماری ہیٹھی ہو، ہمیں تو وقار کے ساتھ صلح کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کام بھی کرتے تھے وہ اللہ رب العالمین کی نگرانی، اللہ رب العالمین کی رہنمائی، وحی کی روشنی میں کرتے تھے۔ تو آپ تیار ہو گئے، ظاہراً وہ شرائط کچھ ایسی محسوس ہو رہی تھی۔ کئی باتیں ہوئیں، پہلے لکھا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ۔ وہ کہنے لگے ہم تو رسول نہیں مانتے، رسول مانتے ہیں پھر تو جھگڑا ہی نہیں ہے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اب یہ جھگڑا بلا وجہ کا ہو گیا۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے میں تو رسول کو مٹا نہیں سکتا، اس رسول کو یہاں سے مٹایا جائے، لفظ رسول کو۔ حضرت علی کہنے لگے میں تو لفظ رسول نہیں مٹا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو ختم کرنا چاہتے تھے، رفع دفع کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، تو حضرت علی نے بتایا یہ لفظ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹا دیا۔ تو پھر جو ہے وہ یہ شروط جب پیش ہوئیں تو حضرت عمر وغیرہ بعض صحابہ کرام نے اس میں اظہار کیا کہ یہ تو اس میں تو ہماری ہیٹھی ہو رہی ہے، بلکہ حضرت عمر تو یہاں تک کہنے لگے کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نیچے جھک کر ان کی جو ظاہراً جو شرائط ہیں یک طرفہ ہم وہ شرائط قبول کریں، ہم تو حق پر ہیں، ہمیں اس طرح کی شرائط نہیں قبول کرنی چاہیے۔ حضرت عمر کا یہ کہنا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس میں خیر ہے تو ہم ان شرائط پہ صلح کریں گے۔ تو جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں یہ طے ہوا کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، جس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ پھر مسلمانوں نے اگلے سال عمرہ کیا، بلکہ بعض مسلمانوں کو تو یہ بھی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے، تو یہ تو خواب تو وہی ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ کی پیش گوئی ہے کہ مسلمان عمرہ کریں گے۔ اب مسلمان عمرہ کیے بغیر لوٹ آئیں، مسلمان تو ساتھ اپنے قربانیاں بھی لے کے گئے تھے، عمرے کے اندر بھی قربانی کرتے ہیں، جس طرح حج کے اندر قربانی کرتے ہیں اس طرح عمرے کے اندر بھی قربانی کرنا مسنون ہے۔ مسلمان تو ساتھ قربانیاں لے کے گئے تھے، اور قربانی جب لے کے جائی جائے وہ تو پھر مکہ مکرمہ میں جو قربانی کے حلال ہونے کی جگہ ہے وہاں جا کر قربانی کی جاتی ہے، اس سے پہلے تو احرام بھی نہیں کھولا جا سکتا۔ اب مسلمانوں کو احرام بھی کھولنا پڑا مکہ مکرمہ سے باہر ہی، قربانیاں بھی وہیں کرنی پڑیں، واپس آنا پڑا بغیر عمرے کے، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مسلمان اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے اور ہتھیار جو ہیں وہ ساتھ لے کے نہیں آئیں گے، صرف ایسا ہتھیار جو ایک ہتھیار جو ہے تاکہ اپنی حفاظت کے لیے، کوئی باقاعدہ ہتھیار لڑنے کے لیے ساتھ نہیں لائیں گے۔ تو بہرحال اگلے سال پھر مسلمانوں نے عمرہ کیا۔ جب یہ واپس لوٹ رہے تھے صلح حدیبیہ سے، جب اگلے سال عمرہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دیں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے رسول کا خواب سچ کر دکھایا۔ اس خواب میں یہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں نے اسی سال عمرہ کرنا ہے، عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ دیکھا تھا، تو وہ عمرہ اس سال نہیں اگلے سال ہو گیا۔ تو یہ جب 6 ہجری کو یہ صلح حدیبیہ ہونے کے بعد عمرہ کیے بغیر مسلمان واپس لوٹ رہے تھے، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے محبوب صورت تھی۔ اور اس کے اندر اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب بھی بڑے عجیب انداز میں کیا ہے اور بڑی آپ کی فضیلت ہے، تو یہ صورت اور اس کی ابتدائی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا برا بن عازب مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں تعدون انتم الفتح فتح مکہ، کہ اے لوگو تم فتح مکہ کو فتح قرار دیتے ہو، وقد کان فتح مکہ فتحا، وہ کہتے ہیں فتح مکہ فتح تھی، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہ فتح نہیں تھی، وہ فتح تھی، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَیبِیَہ، ہم صحابہ کرام یہ فتح قرار دیتے ہیں بیعت رضوان کو حدیبیہ کے دن۔ یہ جو اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا ہے، تو حضرت برا تابعین سے کہنے لگے، اپنے شاگردوں سے، تابعین سے، کہ تم لوگ سمجھتے ہو اس سے مراد فتح مکہ ہے 8 ہجری والی، وہ فتح ہے ٹھیک ہے، لیکن ان آیات کریمہ سے ہم صحابہ کرام کے نزدیک وہ فتح مراد نہیں ہے۔ ہم صحابہ کرام کے نزدیک اس فتح سے مراد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا سے مراد بیعت رضوان، اور جو حدیبیہ کے دن ہوئی تھی بیعت رضوان وہ ہے، اللہ نے اس کو اس آیت کریمہ میں فتح قرار دیا۔ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، 1400 1400 لوگ تھے، والحدیبیۃ بئر، اور حدیبیہ ایک کنواں ہے مکہ مکرمہ کے قریب،
فنزحناها فلم نترک فیہا قطرۃ، ہم نے اس کنویں کا سارا پانی پی لیا اور ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا اس میں. فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر پہنچی کہ جس کنویں کے کنارے پہ حدیبیہ پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے وہاں تو پانی ختم ہو گیا سارا، اب کیا کیا جائے، اب پانی کا انتظام کیسے کیا جائے، 1400 کا لشکر ہے. فأتاها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فجلس علی شفیرها، آپ کنویں کے کنارے پر بیٹھے. ثم دعا بإناء من ماء، پھر آپ نے ایک برتن منگوایا اس میں پانی تھا. فتوضأ، آپ نے وضو فرمایا. ثم تمضمض، پھر کلی فرمائی. ودعا، اور پھر آپ نے دعا فرمائی. ثم صبه فيها، پھر آپ نے وہ پانی تھا جسے وضو فرمایا تھا، جسے کلی فرمائی تھی، تو وہ پھر آپ نے پانی اس میں بہا دیا کنویں میں. فترکناها غیر بعید، تو فرمایا ثم انها اصدرتنا ما شئنا نحن ورکابنا، کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو چھوڑا نہیں کنویں کو، اس کنویں سے پھر ہم نے بھی اپنے پیٹ بھرے اور ہماری سواریوں نے بھی اپنے پیٹ بھرے، اور اس کنویں کا پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ پھر ہمارے لیے وہ پانی دوبارہ ختم نہیں ہوا. پہلے ایک دفعہ کنواں ختم ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، اور یہ جو وضو آپ نے فرمایا اور اس پانی کو بہایا، یہ معجزہ تھا آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس طرح پانی بہت زیادہ کر دیا، تو تمام صحابہ کرام نے اور سواریوں نے بھی سب نے پانی پیا، اور سب جو ہے وہ سیر ہوئے اور پانی پھر ختم نہیں ہوا. تو اس سے پتہ لگا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ سے مراد صلح حدیبیہ ہے. اسی طرح مسند احمد میں روایت ہے اسی حوالے سے، صحیح حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. اس سفر سے مراد صلح حدیبیہ والا سفر ہے، مکہ والا. قال، حضرت عمر فرماتے ہیں فسألته عن شيء 3 مرات، میں نے 3 دفعہ ان سے ایک سوال کیا. فلم يرد علی، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا. یہ 3 دفعہ کون سا سوال کیا تھا؟ حضرت عمر نے 3 دفعہ یہ بات کہی تھی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم ان شرائط پہ جو ہمارے لیے ذلت والی شرائط ہیں، ہم کیوں اس پہ راضی ہو رہے ہیں؟ جو شیلے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. آپ کہنے لگے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور آپ خاموش رہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، حضرت عمر کی طرف توجہ نہیں کی، حضرت عمر پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے کہ ہمیں یہ شرائط جو ہیں. بعد میں حضرت عمر اپنے اس طرز عمل پہ ہمیشہ پریشان بھی رہے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا، آپ جواب نہیں دیتے تھے، مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، میں کیوں بار بار بات کرتا رہا. تو 3 دفعہ حضرت عمر نے بات کی. کہتے ہیں 3 دفعہ میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. تو حضرت عمر کہتے ہیں فقلت لنفسی، میں نے پھر اپنے دل میں کہا، ابھی تو جوش تھا، جب جوش تھوڑا ختم ہوا تو کہنے لگے، میں نے پھر اپنے دل میں کہا ثقیلت کا امو کا یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب تجھے تیری ماں روئے. نظرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات فلم يرد علیک، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دفعہ سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو تم ہی بات چھوڑ دیتے، تمہیں تمہاری ماں روئے. بعد میں حضرت عمر نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. قال، حضرت عمر فرماتے ہیں فرکبت راحلتی، میں اپنی سواری پر سوار ہوا. فتقدمت، میں پھر کچھ آگے بڑھ گیا، میں وہاں سے دور ہو گیا. کیوں؟ مخافت ان یکون نزل فی شیء، مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں میرے بارے میں قرآن نہ نازل ہو جائے، میرے بارے میں کوئی وعید نازل نہ ہو جائے. قال، حضرت عمر فرماتے ہیں فاذا انا بمناد ینادی، اچانک ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا. عمر کدھر ہے؟ یا عمر این عمر، اے عمر، عمر کہاں ہے؟ قال، فرماتے ہیں فرجعت، میں واپس لوٹا. وانا اظن انه نزل فی شیء، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے. قال، فرماتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نزلت علی اللیلۃ سورۃ، نازل یہ ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات مجھ پر وہ صورت نازل ہوئی ہے، ہی احب الی من الدنیا وما فیہا، مجھے دنیا وما فیہا سے محبوب ہے یہ صورت. وہ کون سی صورت ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک. یہ آیات بھی ایسی ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ صورت، یہ آیات دنیا وما فیہا سے محبوب ہے.
تو اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے. تو صلح حدیبیہ کو اللہ نے فتح عظیم قرار دیا. اس سے پتہ لگا کہ وہ صلح جس کی وجہ سے تبلیغ اور دعوت کا کام تیز ہو جائے، وہ صلح کئی دفعہ جنگ سے، جہاد سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور بعض دفعہ وہ صلح جو ہے وہ فتح عظیم بن جاتی ہے. تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح عطا کی، فتح مبین. یہ صلح حدیبیہ فتح مبین تھی کہ پہلی دفعہ پھر مسلمانوں میں اور کافروں میں معاہدہ ہو گیا 10 سال کا. اگرچہ بعد میں ٹوٹ گیا، یہ کافروں نے توڑ دیا، 2 سال کے عرصے میں ہی ٹوٹ گیا، لیکن وہ 2 سال کے عرصے میں اتنا فائدہ ہو گیا کہ مسلمان 10,000، میں نے ذکر کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر 10,000 مسلمان تھے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ معاف کرے آپ کو اللہ تعالیٰ، تاکہ بخش دے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ، ما تقدم من ذنبک، جو گزر چکی ہیں آپ کی لغزشیں بعض، وما تأخر، اور جو آئندہ ہونے کا امکان ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی پچھلی جو گزر چکی ہیں وہ بعض لغزشیں معاف کر دے، اور جو آئندہ ہیں وہ بھی. اس سے پہلے یہ خوشخبری نہیں آپ سے سنا، اس سے پہلے اس طرح کی خوشخبری نہیں تھی. تو یہ آیت، اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت ہے جو آپ کی ہے، اور کسی اور امت میں کسی کو یہ چیز حاصل نہیں. اللہ نے آگے کا بھی پہلے ہی ذکر فرما دیا، آئندہ بھی جو کچھ بات ہوگی، اور جو پہلے جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر کوئی تنبیہ ہو سکتی ہے، تو جو پہلی چیزیں ہیں اللہ نے وہ بھی معاف کر دی، اور جو آئندہ آنے والی ہیں اللہ نے وہ بھی معاف کر دی. یہاں لفظ ذنب استعمال ہوا ہے، تو لغزش، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دے. نبیوں سے جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی 3-4 دن پہلے، یہ موضوع پہلے بھی گزرا ہے کہ اللہ نبیوں کو معصوم رکھتے ہیں، اور نبی اللہ کی طرف سے معصوم ہوتے ہیں وحی کے معاملے میں. نہ اللہ معاف کرے نبی کوئی غلط بیانی کرتے ہیں اس میں، اور نہ نبیوں کو کوئی چیز بھولتی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ ان کے قلب اطہر پر وحی فرماتے ہیں، نہ انہیں کوئی وحی کی بات بھولتی ہے، اور نہ کوئی غلط بیانی یا اس طرح کی چیز، کوئی چھپانا وغیرہ، اللہ معاف کرے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. کیونکہ اللہ نے نبیوں کو امین بنایا ہے. تمام رسولوں کا قرآن کریم میں ذکر ہوا تو ہر نبی کے ساتھ امین کا ذکر ضرور ہوا ہے. سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین. قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں. پہلی بات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امانت کی بات کی کہ میں قابل اعتماد ہوں، میں امانت دار ہوں. اور پھر دیگر انبیاء کا ذکر ہے سورہ شعراء میں، جس نبی کا ذکر ہے ساتھ امانت کا ذکر ضرور ہے. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. تو جتنے انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے ساتھ ان کی امانت کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے. اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں کہ جاءہم رسول امین، کہ قریش کے پاس امانت دار رسول آیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی بننے سے پہلے ہی الصادق الامین کے لقب سے پہچانا جاتا تھا، آپ کو پکارا جاتا تھا. تو نبی امین ہوتا ہے، اور بھول چوک سے بھی محفوظ ہوتا ہے وحی کے معاملے میں. سورہ سبح اسم ربک الاعلی، سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، آپ بھول نہیں سکیں گے اس کو، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جو اللہ چاہے اللہ بھلا دے. کیا چیز؟
بعض دفعہ آیتیں منسوخ ہو جاتی، آیتیں بدل جاتی. اب اگر آپ کو بھولتی نہ تو پھر کیا ہوتا؟ اب کوئی چیز تو اللہ نے نکالنی تھی دل سے، اب اللہ کیسے نکالیں؟ تو اب وہ کیسے نکالیں جب اللہ فرماتے ہیں وہ بھولتی نہیں؟ اللہ نے فرمایا جو اللہ چاہے گا وہ بھول جائے گا، ورنہ آپ نہیں بھولیں گے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں. تو اللہ اب کوئی بات بھلائیں تو بھلائیں، آپ کو کوئی چیز نہیں بھولے گی. ورنہ اگر یہ امکان ہو کہ نبی کو کوئی چیز بھول گئی تو دین تو پھر سارا اللہ معاف کرے مشکوک ہو گیا نا. تو کوئی امکان نہیں ہے کسی خیانت کا، اللہ معاف کرے، کسی کمی بیشی کا، اور نہ کسی بھول کا. نبی معصوم ہوتے ہیں دین کے معاملے میں. باقی نبیوں کی ایک حیثیت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے امت تک وحی پہنچانے والی، اور دوسری حیثیت نبی کی ہوتی ہے بطور بشر اس دین پر عمل کرنے کی. نبی خود بھی اس دین کے پابند ہوتے ہیں جو دین لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے نبی اپنے آپ پر ایمان لاتا ہے، پھر نبی دوسرے کو کہتا ہے کہ مجھے اللہ کا نبی مانو. یہ نہیں ہوتا کہ نبی بس دوسرے کو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے وحی لا رہا ہوں تو مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو، اللہ کا مبعوث کردہ رسول تسلیم کرو، اور جو میں وحی پیش کر رہا ہوں وہ مانو. نبی صرف دوسرے کو نہیں کہتا، سب سے پہلے خود اپنے آپ پر ایمان لاتا ہے. اپنے اوپر اسے یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں، اور جو مجھ پر وحی ہوئی ہے یہ بالکل 100% سچی ہے، اور نبی اس پر عمل کرتا ہے خود. پھر آگے امت کو بتاتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ نبی ایمان لائے اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لائے. تو پہلے نبی ایمان لاتے تھے، پھر مومن ایمان لاتے تھے. نبی بھی ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، پھر مومن ایمان لائے اپنے نبی ہونے پر. نماز، زکوٰۃ، دیگر چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دکھاتے تھے صحابہ کرام کو، خود بھی پڑھتے، صحابہ کرام سے کہتے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو اس طرح نماز پڑھو. حج فرمایا، خود حج کیا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. تو نبی کی دو پہلو ہوتے ہیں نبی کی زندگی کے. ایک اللہ کی طرف سے وحی لانے والا، اس معاملے میں وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، اور ایک بطور بشر اس دین پر عمل کرنے والا. اس میں عمل کرنے میں اللہ نبی کو وہاں بھی محفوظ رکھتے ہیں. نبی کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، اور نبی سے کوئی اللہ معاف کرے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے، اللہ محفوظ رکھتے ہیں. لیکن نبی اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جو جتنا پیارا ہو بعض دفعہ اس سے کوئی ایسی چھوٹی چیز بھی ہو، وہ چھوٹی چیز بھی اس کی بعض دفعہ قابل گرفت ہو جاتی ہے. اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ ہماری روزمرہ زندگی میں سے بھی دی جا سکتی ہیں. ہمیں بعض دفعہ، چلیں اذان کے بعد بات کر لیتے ہیں. تو میں بیان کر رہا تھا کہ نبی اللہ کے اتنے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ جو لوگ بہت مقرب ہوں بعض دفعہ ان سے کوئی ہلکی سی چیز، چھوٹی سی چیز بھی بعض دفعہ وہ قابل گرفت ہو جاتی ہے. جیسے ہماری روزمرہ زندگی میں بعض دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس سے ہمیں کوئی اچھائی کی توقع نہیں ہوتی، وہ ہم سے کوئی برا معاملہ کریں، کوئی ہم سے ایسا معاملہ کریں، ہمیں بعض دفعہ کوئی محسوس نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہے ہمیں ان سے توقع ہی اس چیز کی ہے. لیکن ہمارا کوئی بہت ہی پیارا، کوئی بہت ہی محبوب بعض دفعہ کوئی چھوٹی بات بھی کر دے کسی ایسے وقت میں جب ہم تکلیف میں ہیں، تو ہمیں اس کی چھوٹی سی بات بھی محسوس ہو جاتی ہے. اور بڑے کی بات جو ہے، کسی دوسرے کی بات جو ہمارا قریبی نہیں ہے، وہ بعض دفعہ بڑی بات بھی کرتے ہیں، ہمیں اس کی کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی. جو مخالف ہے وہ تو مخالف ہے، اس میں تو بات کرنی ہے ایسے. تو ویسے بھی محاورہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جو بہت اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، تو عام لوگوں کے لیے جو بعض دفعہ نیکی ہوتی ہے، وہ نیک جو بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ چیز ان کے لیے قابل گرفت بھی ہو جاتی ہے. ایک باقاعدہ محاورہ ہے یہ کہ جو اللہ کے بہت قریب بندے ہوتے ہیں، بعض دفعہ چھوٹی بات بھی ان کی قابل گرفت ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو دعوت دے رہے ہیں، ان کے سرداروں کو. عبداللہ بن ام مکتوم آتے ہیں، نبینا صحابی ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے. صرف کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بل پڑتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. آپ نے نہ ڈانٹا ہے ان کو، نہ آپ ان سے کوئی ناراض ہوئے ہیں، نہ آپ نے ان کو کہا جاؤ واپس چلے جاؤ بعد میں بات کریں گے. اللہ نے اس پر گرفت فرما لی
آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں۔ اللہ نے گویا کہ فرمایا کہ مجھے میرے محبوب سے، یعنی یہ بھی چیز قابل گرفت ہے میرے نزدیک میرے محبوب کی، کہ وہ اس کے ماتھے پہ بل بھی آئے کہ جی ایک نبینہ صحابی آیا ہے، تو یہ نہ ہو، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ کے دل میں یہ آیا کہ یہ جو قریش کے سردار ہیں یہ نفرت کرتے ہیں غریبوں سے، کہیں ان کے آنے کی وجہ سے یہ چلے نہ جائیں، وہاں دل میں ہے، وہی تبلیغ کا جذبہ ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر صورت نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ تو آپ دیکھیے کوئی چیز عام لوگوں کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس پہ گرفت کی جائے، لیکن اصل میں مقام اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، جد الانبیاء۔ اب بعض احادیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان سے لوگ کہیں گے کہ سفارش کریں آپ، وہ سفارش نہیں کریں گے۔ کیوں سفارش نہیں کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، اپنے جھوٹ کو یاد کریں گے، حالانکہ وہ جھوٹ تو ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہے، لفظ کذب کا لفظ ہے، وہ تو اس میں 2 تو اللہ کے لیے ہیں، وہ جو انہوں نے بتوں کو توڑا تھا قرآن میں موجود ہے 2 کا ذکر، تو وہ توریاں ہیں کہ لوگوں کو لگے بات یہ کی ہے، بات حضرت ابراہیم کی بھی صحیح تھی ایک پہلو سے، لوگوں کو کچھ اور سمجھ آیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو بڑے نے توڑے ہیں، سوال ہوا کس نے توڑے ہیں بت، قرآن میں ہے حضرت ابراہیم نے توڑے تھے، بعد میں لوگوں نے پوچھا کس نے توڑے ہیں، سمجھانے کے لیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کہنے لگے بل فعلہ کبیرہم، یہ تو یہ جو بڑا بت ہے وہ کلہاڑا اس کے پاس رکھ دیا تھا نا، کہنے لگے اس نے توڑے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے سر پکڑ کے بیٹھ کے کیا جواب دیں، اب اگر یہ جواب دیں گے کہ یہ توڑ نہیں سکتا تو یہ تو ہمارے خلاف ہی بات ہوگی، لیکن پھر پھٹ پڑے، کہنے لگے کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا اسے پوچھ لو، کہنے لگے یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یہی تو میں شروع سے تمہیں سمجھاتا جاتا ہوں کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ بات کر سکے تم سے، نہ تمہیں نفع نقصان دے سکے، تم پر افسوس ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو، تم پر بھی افسوس اور تمہارے معبودوں پر بھی افسوس، یہی ان کے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے، یہ مقصود تھا۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، وہ آئے کہ جی میلہ ہے چلیں آپ ہمارے ساتھ، حضرت ابراہیم کہنے لگے میں بیمار ہوں، تو وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے، پریشان تھے ان کی حالت پہ، اسی کو بیماری سے تعبیر کیا ذہنی طور پر۔ تو بہرحال اب وہ چیزیں آپ دیکھیں کہ بات خلاف واقعہ ہے، حضرت ابراہیم کا ایک پہلو صحیح ہے، ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں بادشاہ جو ہے وہ کسی کی خوبصورت بیوی کو اپنے پاس رکھتا تھا، کسی کی بہن ہوتی اس کو تنگ نہ کرتا، تو اس علاقے میں گئے تو جب پتہ لگا ان کو تو حضرت سارہ سے کہنے لگے کہ اگر کوئی پوچھے تم کیا ہو تو کہہ دینا کہ تم میری بہن ہو، یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں اسلامی بھائی ہیں، تو ہمارا آپس میں اسلامی تعلق بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم قیامت کے دن کہیں گے کہ میں سفارش نہیں کروں گا، ان کو یہ چیزیں یاد آ جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو قابل گرفت ہوں، لیکن اصل میں ہے معاملہ مقام کا، تو ایسی چیزیں بعض جو ہے وہ اللہ نے نبیوں کے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں۔ تو نبیوں کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے نبوی پہلو، اس میں وہ معصوم ہے، اس میں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے ہر چیز سے، اور ایک ہے بشری پہلو، بشری پہلو میں بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں اس قسم کی کہ جن پر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، جن پر اللہ نے گرفت فرمائی، اللہ نے نبیوں سے فرمایا کہ آپ استغفار کریں، اور تاکہ ان کو استغفار کی فضیلت ان کو حاصل ہو سکے، اور تاکہ وہ توبہ کریں اور توبہ کا مقام ان کو حاصل ہو سکے۔ تو ایسی چیزیں انبیاء کی ہیں، بعض ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو انبیاء کبیرہ گناہوں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، اور وحی کے معاملے میں تو ویسے ہی معصوم ہیں، بعض ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا حضرت ابوبکر کے مشورے سے، اس مشورے پر اللہ کی طرف سے، اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی، وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اور جب بیٹا غرق ہو گیا تو حضرت نوح اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کو محفوظ فرمائیں گے، تو میرا بیٹا جو ہے وہ بھی میرے گھر والوں میں سے تھا،
تو بڑے ادب سے حضرت نوح علیہ السلام نے، میں نے ذکر کیا تھا پہلے، وقت کم ہے تو وہ الفاظ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے نوح وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل غیر صالح ہیں، مجھ سے آئندہ سوال نہ کرنا جس کا آپ کو علم نہ ہو، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ جاہل لوگوں میں سے نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تنبیہ فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی، قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ فرمایا، اگر آپ نے درگزر نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے معاف کر دیا تاکہ توبہ کی فضیلت حاصل ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ نبی کان آدم، کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا نعم نبی مکلم، وہ اللہ کے نبی تھے، ان سے اللہ نے کلام فرمایا، نبی تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ درخت کا پھل کھایا حضرت آدم علیہ السلام نے، ان سے بھول ہوئی بشری معاملے میں، وحی کے معاملے میں نہیں۔ حدیث مبارکہ ہے نسی آدم فنسی ذریتہ، آدم بھول گئے، ان کی اولاد میں سے بھی بھول چوک ہوگی۔ اور قرآن کریم کہتا ہے وعصى آدم ربہ فغوى، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گئے، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر ان کو ان کے رب نے چن لیا اور رجوع فرمایا اور ہدایت دی، دوبارہ اللہ نے اسی مقام پر، اس سے بہتر مقام پر فائز کر دیا۔ تو ایسی چیزیں، بعض چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر ایسی کوئی چیزیں ہوں کہ وہ عام لوگوں کے اعتبار سے وہ کوئی ایسی کوتاہی، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن نبیوں کا مقام اتنا ہوتا ہے کہ اگر ان کے مقام کی وجہ سے کوئی چیز قابل گرفت بھی ہو تو اللہ نے جو گزر چکی ہیں وہ بھی معاف کر دی ہیں، اور جو آئندہ آنے والی ہوں وہ اللہ نے پہلے ہی معاف کر دی ہیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ وہ پوری کرے اپنی نعمت کو آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ آپ کو چلا دے سیدھے رستے پر۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و ما فیہا سے محبوب تھیں۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ مدد کرے آپ کی اللہ تعالیٰ بڑی غالب قسم کی مدد۔ تو اللہ نے اس میں ایک تو مغفرت کا وعدہ کیا، نعمت پوری کرنے کا وعدہ کیا، سیدھے رستے پر چلانے کا وعدہ کیا، اللہ کی مدد ہوگی شامل حال، اور پھر اللہ نے اپنی نصرت کا وعدہ کیا۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک جو آپ کے خادم ہیں، 10 سال آپ کی خدمت کی، وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نزلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی ہیں، مرجعہ من الحدیبیہ، اس وقت جب آپ حدیبیہ سے لوٹ رہے تھے، یہ اس وقت نازل ہوئی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد انزلت علی آیت احب الی مما علی الارض، مجھ پر ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کے اوپر جتنی، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں، مجھے زمین کے اوپر تمام چیزوں سے زیادہ وہ آیت کریمہ مجھے محبوب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ فقالوا، تو صحابہ کہنے لگے ہنیئا مریئا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو خوش آمدید، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی بشارت دی۔ لقد بین اللہ عز وجل ما یفعل بک، اللہ نے بیان کر دیا اللہ نے جو آپ کے ساتھ کرنا ہے، تو اللہ نے آپ کا مقام بیان کر دیا ہے اور آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری اتاری۔ فماذا یفعل بنا، ہمارے بارے میں اللہ کیا کریں گے، ہمارے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، یہ تو آپ کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں کیا ہے، صحابہ کرام نے سوال کیا۔ فنزلت علیہ، جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو پھر اس کے بعد وہ اگلی آیت نازل ہو گئی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، یہ آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 2 اور 3 یہ نازل ہوئی تھی۔ تو جب صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یہ تو آپ کے لیے ہو گیا فضیلت اور مقام، ہمارے لیے کیا ہے، تو آیت نمبر 5 پھر نازل ہوئی، لیدخل المؤمنین، اس میں پھر صحابہ کرام کا مقام ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے اور اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا ہے، اور پھر اس کے آگے پھر منافقین اور پھر مشرکین کا پھر ذکر ہے کہ ان کے لیے پھر اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، پھر وہ ذکر وہ آگے پھر وہ ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات اترنے کے بعد بھی، اتنی فضیلت والی آیات اترنے کے بعد بھی بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرتے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے۔
تو اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، صحیح احادیث میں ہے کہ آپ کے قدم مبارک پھول جاتے، ان پہ سوجن آ جاتی کھڑا رہنے کی وجہ سے، اور وہ سوج جاتے تھے۔ تو بعض صحابہ کرام، حضرت مغیرہ بن شعبہ بعض روایات میں ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف کر دی ہیں، اب آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا مجھ پر کرم ہے، اللہ نے یہ کرم فرما دیا، آگے سے میں کچھ نہ کروں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ میرا شکر ہے، آگے سے یہ تو اللہ کا کرم ہوا، اب آگے سے میرا جواب اور میرا شکر کیا ہے؟ میرا شکر ہے کہ میں اللہ کے حضور پھر قیام کروں لمبا۔ آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ 5 6 پارے جو ہے وہ آپ پڑھ لیتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا، آپ رات آپ نے قیام شروع کیا، ایک صحابی کہنے لگے میں ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، وہ ساتھ کھڑے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، پہلے پارے پر ان کا خیال ہوا کہ آپ رکوع فرمائیں گے، آپ پڑھتے گئے، سورہ بقرہ ختم ہوئی، ان کا خیال ہوا رکوع فرمائیں گے، آپ پڑھتے گئے، سورہ نساء شروع کر دی، تو سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران تینوں ایک رکعت میں پڑھ لی، تقریباً 5.5 پارے بنتے ہیں، یہ ایک رکعت میں آپ نے یہ پڑھی۔ تو اس طرح کر کے آپ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کے لیے قیام کرتے۔ وقت ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔